اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سول کیسز جو زمین کے متعلق کسی شخص کے متعلق ہوتے ہیں، جس میں کسی شہری کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، وہ میرا ہمیشہ سے پسندیدہ موضوع ہے۔ ناظرین، آج ہم جو زمین ہے، خواہ وہ ایگریکلچر لینڈ ہے یا شہری زمین ہے، اس میں ہم جمع بندی کی بات کریں گے کہ جمع بندی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، یہ ہوتی کیا ہے جمع بندی؟ ناظرین اکرام، یہ ایک قسم کا ریکارڈ ہے، کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جناب ملکیت کس کی ہے یہ زمین، اور قبضہ اس وقت اس زمین پر کس کا ہے۔ تقریباً 4 سال کے بعد جمع بندی تبدیل ہوتی ہے، جو چینج آئی ہوتی ہے، مالک بدلے ہوتے ہیں، جس کا قبضہ ہوتا ہے وہ بدلا ہوتا ہے، اس کا ذکر اس کے اندر کیا جاتا ہے۔ اور ناظرین، اس میں ملکیت کس کی ہے، قبضہ کس کا ہے، زمین کی قسم کون سی ہے، اس پر پودے کون کون سے لگے ہوئے ہیں، اس پر تعمیر کنسٹرکشن کس طرح کی ہوئی ہے، مالک کی نیچر کیا ہے، اس میں زمین کی جگہ، زمین کی جو ہے وہ قسم کون سی ہے، اس کے 10 کالم ہوتے ہیں اور ہر کالم جو ہے اس میں مختلف معلومات درج ہوتی ہیں۔ جمع بندی کے سب سے اوپر حد بست نمبر لکھا ہوتا ہے، یہ گاؤں کی جو حدود ہے اس کا نمبر ہے، اور جمع بندی کا سال پھر لکھا ہوتا ہے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ عام طور پر جمع بندی کا ریکارڈ ہر 4 برس کے بعد بنایا جاتا ہے۔ گاؤں کا نام، تحصیل کا نام، ضلع کا نام ہوتا ہے۔ اسی طرح جب جمع بندی کا کالم شروع ہوتے ہیں تو پہلے کالم میں کھیوٹ، یہ مالک یا بالکان کا مخصوص نمبر ہے اور اسے بلیک انک سے لکھا جاتا ہے۔ یہ نمبر جو نیکسٹ جمع بندی ہوتی ہے 4 سال بعد یا جتنے سال بعد بھی، ویسے 4 سال بعد ہی ہوتی ہے، تو پھر یہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو کھیوٹ نمبر جو ہے نا، جو پہلے کالم میں لکھا ہوتا ہے، یہ نیکسٹ جمع بندی میں جو 4 سال بعد ہو یا جب بھی ہو تبدیل ہو جاتا ہے، اسے بلیک انک سے لکھا جاتا ہے، سیاہ سیاہی سے۔ اس کالم میں سرخ سیاہی سے سیاہ نمبر کے نیچے ایک نمبر لکھا جاتا ہے، یہ صرف حوالہ کے لیے ذکر کردہ آخری جمع بندی کا کھیوٹ نمبر ہوتا ہے۔ جو کھیوٹ نمبر ہے موجودہ، اس کے نیچے ریڈ انک سے ایک نمبر لکھا جاتا ہے جو پچھلی جمع بندی میں جو کھیوٹ نمبر تھا اس کا وہ لکھا جاتا ہے، یاد دہانی کے لیے۔ ناظرین، یہ جو اس میں اس کا مطلب ایک اصطلاح MIN من بھی کبھی تحریر کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ پورے کھیوٹ نمبر کا حصہ جس میں مزید حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ تیسرا جو کالم ہے اس میں جو لینڈ کا مالک ہے اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ کالم نمبر
3 میں درج کردہ مالکان ایک کھیوٹ کی تفصیل ہے جو کالم نمبر 1 میں بیان کی گئی ہیں۔ جمع بندی کا دوسرا کالم خطونی نمبر ہے، پہلا کھیوٹ ہے، دوسرا خطونی ہے، تیسرے میں مالک جو لینڈ کے اونرز ہیں کہ ایک کھیوٹ میں کتنے مالک ہیں ان کی تفصیل ہے۔ تو بات امید ہے کہ کلیئر ہو گئی ہوگی یہاں تک۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو کاشتکار یا قبضے کی وضاحت کا ذکر کالم نمبر 4 میں ہوتا ہے، گویا کہ کالم نمبر 4 میں بیان کردہ جو کسان یا کاشتکار قابض ہے وہ خطونی نمبر کے ہیں، جو کالم نمبر 2 میں بیان کی گئی ہیں اس میں مالک خود کاشتکار بھی ہو سکتا ہے۔ کالم نمبر 3 میں زمین کے مالکان کی تفصیل درج ہوتی ہے، اس میں مالک کا نام والد تحریر ہوتا ہے۔ بعض اوقات نام مالک کے ساتھ والدہ، شوہر، بیوہ، پسر، بھائی یا بہن وغیرہ بھی اضافی طور پر تحریر ہو سکتا ہے۔ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مالک کو وہ رقبہ کسی رشتہ دار کی وراثت میں ملا ہوتا ہے تو اس کے لیے جس مرحوم کا ترکہ اسے بطور وراثت ملا ہے اس کے ساتھ اس کا رشتہ تحریر کیا جاتا ہے۔ یہ اس کی شناخت کو یقینی بنانے کے لیے لکھا جاتا ہے کیونکہ اسی نام کا کوئی دوسرا شخص بھی اسی گاؤں میں موجود ہو سکتا ہے۔ اگر زمین پنچایت، ٹرسٹ، وقف بورڈ، شمولیت، چاک، گاؤں کلی والوں کے عام حقوق کے نام پر ہے تو اس کا نام اسی کالم میں ذکر کیا جاتا ہے۔ بعض معاملات میں جب ماضی میں فروخت کی گئی، منتقلی، تحفے کی گئی تھی تو اس کالم میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر موجودہ جمع بندی کی مدت میں منتقلی کی جاتی ہے تو اس کا اندراج کالم نمبر 10 یہ ریمارکس کا کالم ہوتا ہے تو پھر کالم نمبر 10 میں تفصیل حتمی اور کالم نمبر 3 کے داخلے میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ کالم نمبر 4 میں قابض یا کاشتکاروں کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ اگر پچھلے کالم میں ذکر کردہ مالکان زمین کی قابض ہیں اور کاشتکار بھی ہیں تو خود کاش یا مقبوضہ مالکان، اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو پھر اصطلاح غیر موروثی جس کا مطلب ہے کہ عارضی غیر مجاز ملکیت یا پھر کچی مجراحی کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر یہ غیر دخیل کار ہے تو یہ مستقل غیر مجاز ملکیت ہے۔ کالم نمبر 5 میں خسرہ نمبر تحریر ہوتا ہے۔ خسرہ جات تقسیم شدہ بھی ہو سکتے ہیں اور ایک ہی خسرہ تقسیم یا بٹا نمبر کے بغیر من کے ساتھ بھی درج ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ ایک خسرہ کا کل رقبہ وہی ہے جو فیلڈ بک میں درج ہے۔ اگر من کرتے ہوئے یا تقسیم کرتے ہوئے رقبے میں کمی بیشی ہو گئی یعنی مختلف تقسیم شدہ خسروں کا رقبہ کم ہو گیا یا بڑھ گیا تو اس صورت میں بائع یا مشتری کا نقصان ہوگا۔ خانہ نمبر 6 میں رقبہ و قسم زمین تحریر ہوتی ہے، مطلب خسرہ نمبر کے سامنے اس کا رقبہ تحریر ہوگا اور ساتھ زمین کی نوعیت جیسے میرا، برانی، غیر ممکن آبادی، مکان، ڈھوک، چاہ، آبنوشی، ٹیوبل، کٹھا وغیرہ تحریر ہوتا ہے۔ کالم نمبر 7 میں وسائل آباشی، ماں، نام، چاہ، راجپا وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو ایریگیٹ کس طرح کیا جا رہا ہے، اس کو پانی کہاں سے کیسے ملتا ہے۔ کالم نمبر 10 میں کیفیت جس میں انتقالات کی تفصیل، عمل درآمد شدہ اور غیر عمل درآمد شدہ انتقالات کی تفصیل مع نوعیت درج ہوتی ہے کہ خریداران انتقالات کو بھی حسب ضرورت چیک کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ جو جمع بندی کی باتیں ہم نے کی ہیں کہ جمع بندی میں کیا کیا چیزیں درج ہیں، یہ بیسیکلی اس لیے ہے کہ جس شخص نے بھی پراپرٹی کا کاروبار کرنا ہے یا جو لائر ہے یا جس کا کوئی پراپرٹی کا کیس چل رہا ہے تو اس کو اگر جمع بندی کو پڑھنا آ جاتا ہے تو اس کو بہت سی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ یا جب آپ زمین خریدتے ہیں یا فروخت کر رہے ہیں تو اس وقت بھی جمع بندی آپ ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کا کوئی وراثتی معاملہ چل رہا ہے یا وراثت میں مسائل ہیں تو آپ جمع بندی ضرور چیک کریں۔ اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ سے رابطہ کرنے کے لیے 0300426227 واٹس ایپ پر وائس میسج کیجیے۔